کہ جو بھی تیری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تو جنتیوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا، نیک اعمال کرنے والوں کو بھی تو جہنم میں لے جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جہنم میں تو انہی کو لے کے جائے گا جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری راہ پہ چلیں گے۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا، اللہ پاک نے انسانوں کو مختار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 17۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ثم پھر، لآتینہم میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من سے، بین ایدیہم ان کے آگے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو اور تو نہ پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر گزار۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے شیطان کا پورا پروگرام ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ شیطان نے اللہ پاک سے بڑا زور دے کر یہ بات کہی کہ میں ضرور انہیں تیری سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے ان کی طاق میں بیٹھوں گا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ آیت میں بیان ہو چکی ہے، ابھی اسی کی بات، مزید شیطان کی بات ہی جاری ہے۔ شیطان نے یہ کہا، لآتینہم من بینی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اب یہاں بھی وہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ نون جو شد والی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نون ثقیلہ، اور یہ 2 تاکیدوں کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان 3 تاکیدیں لگا کر یہ بات کہہ رہا ہے، لآتینہم میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، یعنی نسل بنی آدم کے پاس۔ کہاں کہاں سے آؤں گا؟ اب اس نے چاروں اطراف کا احاطہ کر دیا ہے۔ ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اچھا، شیطان جو ہے اس نے 2 طرفیں بیان نہیں کی، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، یہ 4 طرفیں اس نے بیان کر دی ہیں، مگر 2 طرفیں اس نے بیان نہیں کی، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بارگاہ خداوندی میں اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، نیچے کی طرف سے وہ حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے نیچے کا ذکر نہیں کیا۔ تو جو ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو اپنا ہاتھ بارگاہ الوہیت میں اٹھا دیتا ہے اوپر کی طرف، ہاتھ کا اٹھا دینا، چونکہ ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو وہ بھی شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان سے بچنے کے لیے خود اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دعا آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ دعا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 کے اندر بیان ہوئی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔
اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو شیاطین سے پناہ مانگنے کی ہمہ وقت ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان اور شیطانوں سے محفوظ فرمائے۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دو چیزیں بڑی کاری ضرب ہیں، ایک سجدہ اور ایک دعا۔ جو لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر سجدہ یعنی نماز پنجگانہ اور نماز پنجگانہ کے ساتھ دعا کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد ہے دنیا، پیچھے سے مراد ہے آخرت، دائیں سے مراد ہے دین کے اندر شبہات یعنی شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور بائیں سے مراد ہے گناہوں کی طرف راغب کرنا۔ تو شیطان چاروں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، چاروں طرف سے انسان کو گھیرتا ہے، چاروں طرف سے اپنے جال، اپنے شکنجے، اپنی رسیاں انسان کے اوپر ڈالتا ہے، اپنا پنجہ انسان کے اوپر ڈالتا ہے، چاروں اطراف سے انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے بھی انسان کو ورغلاتا ہے، اور گناہوں کی طرف مائل کر کے بھی انسان کو بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کے چاروں اطراف سے حملے سے ہمیں ہمہ وقت چوکنا رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان جب تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کے خلاف ہمہ وقت ہمیں جہاد کے اندر مصروف کار رہنا چاہیے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان سے بھی جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ ابلیس کو بھی جس چیز نے گمراہ کیا تھا وہ اس کا نفس تھا۔ تو یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ تو شیطان خود راندہ درگاہ ہوا، خود مردود ہوا، اور نبی علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا وہ گستاخ ہوا۔ آدم علیہ السلام کی گستاخی، نبی کی گستاخی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہو جائے وہ پھر اللہ کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے، اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ میں نے جنت میں کسی کو جانے نہیں دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ اس کے حملوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے حملوں سے بچ ہی نہیں سکتے۔ نفس اور شیطان کے حملے ہمارے اوپر جاری ہیں، مگر جو بچنا چاہتے ہیں اور جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کے حملوں سے یقیناً بچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں انسان کے لیے کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ خیر پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر پہ چلا دیتا ہے، اور اگر کوئی اپنے لیے بدی کے رستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدی کے رستے پر چلنے کی طاقت اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں ابلیس نے ایک اپنے اور عزم کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ تیرے جو زیادہ بندے ہوں گے وہ تیرے نافرمان ہو جائیں گے، میرے فرما بردار ہو جائیں گے اور تیری ناشکری کریں گے۔ اب آگے دیکھیے گا اللہ پاک نے اسے کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 ہے یہ۔ قال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اخرج، نکل جا، منہا، یہاں سے، مذءوما مدحورا، مذءومن تو ذلیل ہوا، مدحورا اور تو راندہ ہوا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ ہوا۔ اب آگے دیکھیے گا اللہ پاک نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اسے ملعون بنا دیا، اسے فرشتوں کی امامت سے سبکدوش کر دیا، اسے فرشتوں کی امامت سے معزول کر دیا۔
اس ڈیوٹی سے اور اس منصب سے وہ معزول ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس منصب پر فائز ہوئے۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کسی نے پیروی کی تیری ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے یا جنوں میں سے، جس نے بھی تیری پیروی کی، جس نے بھی تیری راہ کو چنا، جو تیری راہ پہ چلا۔ اب جب انسان شیطان کی راہ پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو شیطان کی راہ پر چلنے کے لیے بھی مجبور تو نہیں بنایا۔ جو چلے گا وہ اپنی مرضی سے چلے گا، اپنے اختیار سے چلے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہاں بھی لام تاکید اور نون شد ہے، نون ثقیلہ ہے، شروع میں لام ہے، لام لَأَمْلَأَنَّ، تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب، تم سب سے میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی تیری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تو جنتیوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا، نیک اعمال کرنے والوں کو بھی تو جہنم میں لے جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جہنم میں تو انہی کو لے کے جائے گا جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری راہ پہ چلیں گے۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا، اللہ پاک نے انسانوں کو مختار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد رکھا ہے۔ جو جس راہ پہ چلنا چاہے، انبیاء کی راہ پہ چلنا چاہے، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی راہ پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے، شیطان کی راہ پہ چلنا چاہے تو وہ بھی چل سکتا ہے۔ قصہ المختصر یہ ہے کہ شیطان نے اپنا غصہ، اپنا انتقام جاری رکھا ہوا ہے، آج تک اس کی یہ جنگ جاری ہے، آج تک اس نے اللہ رب العالمین سے دشمنی مول لے رکھی ہے اور وہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آ رہا۔ اب جو اس کی راہ کی پیروی کریں گے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یہاں جو لفظ آخر میں آیا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ تو بھائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو جنت کو بھی بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا خالی رکھنا ہے؟ یعنی جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، سارے جہنم میں ہی چلے جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے، آدم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے والے، ربنا ظلمنا انفسنا کہنے والے، وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو جنتی قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھرے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف جہنم ہی بھری جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے، اپنے متقی بندوں سے، اپنے محبوب بندوں سے، انبیاء سے، صلحاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، مؤمنین سے، مؤمنات سے، اپنے مقبول پرہیزگار بندوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، خواتین سے، بچوں سے اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھرے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جنت خالی پڑی رہے گی۔ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ ابلیس نے ہارنی ہی ہے۔ بھئی جہنم میں وہی جائیں گے جو اپنی مرضی سے جہنم کی راہ کو چنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اختیار عطا کر رکھا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم سے شیطان ظلم کراتا ہے یا شیطان گناہ کراتا ہے، یہ بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن شیطان یہ بات کہہ دے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے، کیونکہ میں نے تو صرف ان کو گناہ کرنے کا ایک مشورہ دیا تھا، ایک خیال دیا تھا، ایک سوچ دی تھی، باقی انہوں نے خود گناہ کی پیروی کی، یہ خود گناہ کے رستے پہ چلے۔ تو اللہ پاک نے شیطان کی پوری بات ہمیں بتا دی ہے کہ شیطان نے یہ کہا، اللہ پاک نے اس کا یہ جواب دیا۔ یہ ہمیں پوری سٹوری اللہ پاک نے اس لیے سنا دی، آدم و ابلیس کا قصہ، کہ ہم خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کس جانب چلنا ہے، ہماری راہ کون سی راہ ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے
चोर हर तरफ बैठे हुए हैं, डाकू हर तरफ बैठे हुए हैं। हम अपना जो दुनिया का माल होता है वो भी बचाते हैं चोरों से, डाकुओं से, उचक्कों से, बदमुआश लोगों से, बदकिरदार लोगों से। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल अता फरमाई है, सोच समझ अता फरमाई है। उसी सोच समझ से में काम लेते हुए हमें शैतान से भी बचना चाहिए। जो नेकी के दुश्मन हैं, जो बदी के दुश्मन हैं, उन बदी के दुश्मनों से भी हमें महफूज रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी आयतों में गौर खौज करने, अमल पैरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर में आम करने की तौफीकात खैर अता फरमाए। सूरतुल आराफ आयत नंबर 18 के साथ क्लास ख़त्म हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल आराफ की आयत नंबर 19 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।